أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 502 پر بیان فرماتے ہیں، خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ احباب جماعت احمدیہ کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ بیان فرمودہ عبارت کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کس قدر اس نعمت خداوندی سے مستفید ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد دوم صفحات 361 پر ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ تورات کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیحی اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ مذکورہ عبارت کی روشنی میں یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ ہر احمدی اپنی استعداد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ نہ صرف اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے والا ہو بلکہ دنیا میں قرآنی انوار کو بھی پھیلانے والا ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد اول صفحہ 490 پر ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے، اس لیے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے قائل ہرگز نہیں، جیسے مسیحی کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ شریعت موسوی کے احیاء کے لیے آئے تھے۔ میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد اب کوئی اور شریعت آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتب ہے۔ اسی طرح خدا تعالی نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد دوم صفحہ 666 پر ہے، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ کہ انجیل میں ہرگز کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ تورات کی شرح ہے، اور عیسائی لوگ تورات کو الگ نہیں کرتے، جیسے مسیح علیہ السلام تورات کی شرح بیان کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی قرآن شریف کی شرح بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد آئے تھے، اسی طرح ہم بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں آئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کی غرض قرآن مجید کے خزانوں کو تقسیم کرنا قرار دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 464 تا 467 پر بیان فرماتے ہیں، یہی زمانہ ہے کہ جس میں ہزارہا قسم کے اعتراضات اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور انواع و اقسام کے عقلی حملے اسلام پر کیے گئے ہیں، اور خدا تعالی فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ سورۃ الحجر آیت 22۔ یعنی ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر بقدر معلوم ضرورت ہم ان کو اتارتے ہیں، سو جس قدر معارف و حقائق بطون قرآن میں چھپے ہوئے ہیں
جو ہر یک قسم کے ادیان فلسفیہ و غیر فلسفیہ کو مقہور و مغلوب کرتے ہیں، ان کے ظہور کا زمانہ یہی تھا، کیونکہ وہ بجوز تحریک پیش آمدہ کے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ اب مخالفانہ حملے جو نئے فلسفہ کی طرف سے ہوئے تو ان معارف کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور ممکن نہیں تھا کہ بغیر اس کے کہ وہ معارف ظاہر ہوں اسلام تمام ادیان باطلہ پر فتح پا سکے، کیونکہ سیفی فتح کچھ چیز نہیں، اور چند روزہ اقبال کے دور ہونے سے وہ فتح بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ سچی اور حقیقی فتح وہ ہے جو معارف اور حقائق اور کامل صداقتوں کے لشکر کے ساتھ حاصل ہو، سو وہ یہ فتح ہے جو اب اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ پیش گوئی اس زمانہ کے حق میں ہے، اور سلف صالح بھی ایسا ہی سمجھتے آئے ہیں۔ یہ زمانہ در حقیقت ایسا زمانہ ہے جو بالطبع تقاضا کر رہا ہے جو قرآن شریف ان تمام بطون کو ظاہر کرے جو اس کے اندر مخفی چلے آتے ہیں۔ اب نیم اللہ دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تمانچہ حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا۔ سو اب وہی وقت آ گیا، اب وہ وقت نادان مولویوں کے روکنے سے رک نہیں سکتا۔ اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجوز معلم حقیقی کے کوئی نہیں، جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے، بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کو قرآن مجید سکھایا۔ آپ علیہ السلام کو 1882 میں معموریت کا پہلا الہام ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 73 پر اس الہام کے ذکر میں بیان فرماتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، خدا نے تجھے قرآن سکھلایا، یعنی اس کے صحیح معنی تجھ پر ظاہر کیے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے اس الہام کی صداقت کو ثابت کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید کا علم بطور معجزہ کے سکھایا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 کے صفحہ 496 پر بیان فرماتے ہیں، اگر میں حاکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو، میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں، اور سب بحثیں نکمی ہیں، صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے 4 نشان دیے ہیں۔ نمبر 1، میں قرآن شریف کے معجزہ کے ذیل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 2، میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 3، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔ نمبر 4، میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد اول صفحہ 399 پر ہے، یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں،
بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں۔ جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے وہی صحیح ہوں گے۔ آپ علیہ السلام دنیا کو قرآن مجید کی طرف بلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں: ایک کرم کر پھیر دے لوگوں کو فرقاں کی طرف، نیز دے توفیق تا وہ کچھ کریں سوچ اور بیچار۔ مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔